24 मई 2026 کو کوئٹہ میں جو ٹرین پر حملہ ہوا ہے اس کی تفصیل لے کے آیا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں ایسی تفصیلات لے کے آیا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس وقت بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے اوپر حملوں میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیو، بلوچستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اب بلوچ سرمچار جو ہے مختلف عسکری تنظیمیں بلوچستان کی وہ پاکستانی فوج پر حملے نہ کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کوئٹہ میں جو فدائی حملہ ہوا ٹرین کے اوپر، یہ مجید بریگیڈ کے ایک کمانڈر نے فدائی حملہ کیا تھا، اور اس میں 100 فوجیوں کے اب تک ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ 150 سے زیادہ اس میں زخمی ہیں اور کئی کی حالت نازک ہے، اور جو بچ بھی جائیں گے ان میں سے بھی بے شمار ایسے ہیں جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ بی ایل اے کے فدائی یونٹ مجید بریگیڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اور ان کے انٹیلیجنس ونگ ضراب نے کوئٹہ کے شہر میں ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم مشترکہ آپریشن کیا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جونیئر کمیشن آفیسر، نان کمیشن آفیسر، سپاہی، نئے بھرتی ہوئے رنگروٹ جن کو بولتے ہیں وہ، یہ سب اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اب جو ریجیمنٹس تھیں جن کے لوگ مارے گئے ہیں اس میں 4 ایف سی ریجمنٹ، 10 بلوچ ریجمنٹ، 25 بلوچ ریجمنٹ، ای ایم ای سینٹر انفینٹری اسکول، 31 کیولری، 2 پنجاب ریجمنٹ، 80 فیلڈ آرٹلری، 50 سگنلز، 63 میڈیم آرٹلری ریجمنٹ اور 54 میڈیم آرٹلری ریجمنٹ، یہ اس کے اندر شامل ہیں جن کے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب 336 مسافر تھے، اس میں سے جونیئر کمیشن آفیسر 11، 165 جو ہے وہ سپاہی، ریکروٹ جو تھے 109 تھے، اس میں این سی بی ایس ڈبلیو 14 تھے، اے ایف ایم 37، اور اس میں اسلحہ جو ہے وہ 74، اور ایمونیشن جو ہے گولیاں اور بارود جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 7332 اس میں اس کی تعداد تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں۔ 9 نومبر 2024 کو بھی کوئٹہ میں اسٹیشن پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس میں کئی لوگ مارے گئے تھے۔ 11 مارچ 2025 کو بولان کے علاقے میں جو ہے جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر اس کی کہانی ساری۔ 15 مئی سے 22 مئی تک جو ہے بی ایل اے نے 25 حملوں میں پاکستان کے 18 فوجی مارے ہیں، اور ان میں اعلیٰ افسران کی گرفتاری بھی شامل ہے، اور شاہراہوں پر مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے اس وقت بی ایل اے نے، خاص طور پہ کوئٹہ تفتان جو ہائی وے ہے اس کے اوپر۔ اغوا برائے تاوان کا الزام لگا ہے بی ایل اے پہ، تو اس کی انہوں نے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو اغوا برائے تاوان جو ہے اس کے بارے میں ہماری تنظیم جو ہے اس کی مستقل پرماننٹ پالیسی یہ ہے کہ ہم اس قسم کی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس قسم کی کارروائیوں میں ہم شامل نہیں ہوتے۔ اس وقت پاکستان ایم او ڈی اور اے ایس ایف کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور کمانڈنگ آفیسر وسیم احمد جو ہے وہ بلوچ سرمچاروں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سنیپ چیکنگ کے دوران گاڑیوں کی ان کو پکڑا گیا۔ لیکن ایک اور خبر ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی بی آر اے، انہوں نے سوئی سے کراچی جانے والی 36 انچ قطر کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کو سوئی کے گوپٹ کے مقام پر دھماکے سے تباہ کر دیا، جس کے بعد پائپ لائن کو آگ لگ گئی گیس کو، اور سپلائی جو ہے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اسی مقام پر بلوچ ریپبلکن آرمی نے گیس پائپ لائن پر تعینات ایف سی کے کارندوں کو گھات لگا کر نشانہ بنایا، جس میں
3 FC کے اہلکار جو ہے وہ مارے گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ سوئی میں رنگ روڈ پر مند کالونی کے قریب FC کی گشت پر گھات لگا کر بلوچ ریپبلکن آرمی نے خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 5 فوجی ہلاک اور 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ 24 مئی دوپہر کے وقت سوئی میں جھٹپٹ روڈ پر ناکہ بندی کر کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے 2 اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کے نام مراد علی ولد محمد بخش اور پرویز ولد محمد صالح ہیں۔ گرفتار اہلکاروں کا تعلق بھگٹی قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ 24 مئی کی شام فرنٹیئر کور کے قافلے نے گرفتار جو کیے ہیں CTD کے لوگ، ان کو چھڑانے کے لیے پیش قدمی کی، لیکن جھٹپٹ روڈ پر کچی پل کے قریب بلوچ ریپبلکن آرمی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور زخمی ہونے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ فوجی پاکستان کے زخمی ہوئے، لیکن تعداد ابھی نہیں سامنے آ سکی۔ اسی طرح ایک IED حملہ ہوا ہے پاکستانی فورسز پر، جس میں کئی اہلکاروں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ کوئٹہ تفتان روٹ جو ہے اس پر بابری علاقہ مستونگ میں کمک اور مادیات لے جانے والی 8 گاڑیوں پر سرنچاروں نے قبضہ کر کے ان کو آگ لگا دی ہے۔ خزدار زہری میں بھی 24 مئی کی دوپہر سے بلبل اور نور گامہ میں فوج اور بلوچ آزادی پسندوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ مستونگ میں کردگاپ میں ایک مرتبہ پھر پاکستانی فوج اور بلوچ آزادی پسندوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ ڈیرہ بھگٹی سوئی سے نصیر آباد جانے والے راستے موہن پٹ کے مقام پر نامعلوم افراد نے ناکہ بندی کر کے CTD کے 2 اہلکاروں سمیت 6 پولیس والے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جبری لاپتہ افراد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مزید 3 بلوچوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے اور مستونگ سے 22 سالہ طالب علم محمد شریف ولد کبیر احمد جو کہ کردگاپ مستونگ کا رہائشی ہے، اسے مبینہ طور پر CTD نے 6 مئی 2026 کو منیر احمد روڈ سے اٹھایا اور لاپتہ کر دیا۔ 20 سالہ طالب علم سدیس بلوچ ولد محمد اشرف جو کہ کلی اسماعیل کوئٹہ کا رہائشی ہے، اسے بھی مبینہ طور پر CTD نے 20 مئی 2026 کو اٹھایا اور لاپتہ کر دیا۔ تیسرے شخص جو ہیں وہ درزی ہیں حاجی محمد کریم ولد محمد خیر، ان کو 22 مئی کو اٹھا کر لاپتہ کیا گیا ہے۔ کیچ ضلع کے علاقے دشت بلنگور سے امداد ولد بیگ محمد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بلنگور کیمپ سے حراست میں لیے گئے۔ امداد کے چھوٹے بھائی مہران کو تقریباً 3.5 مہینے پہلے تربت سے فورسز نے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا تھا۔ صورتحال بہت گمبھیر ہو رہی ہے اور یہ جو جنگ ہے اس میں کوئی اس کی شدت میں کمی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں اور عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ایران کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ پیچھے ملک کون چلا رہا ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ ملک اس وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو چلا ہی رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ملک کون چلا رہا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز ہمارے چینل کو جوائن ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔